احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں اس کو، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو. یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے. دس از یور قرآن. کسی بھی ریاست کے لیے سب سے نازک لمحہ وہ ہوتا ہے جب سیکیورٹی فورسز انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوں، مگر چند کم فہم حکمران پرسنل انٹرسٹ کی خاطر ریاستی پالیسیوں کے خلاف سفارہ ہو جائیں. تیرہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. جب امن دشمنوں کے خلاف عالمی اصولوں کو نظر انداز کر کے سیاست کی جائے تو نتیجہ انسانی تکلیف اور ریاستی بد اعتمادی کی صورت میں نکلتا ہے. وادی تیرہ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کو امانت کی بجائے کاروبار بنا لیا. یہاں مسئلہ کسی انسانی بحران کا نہیں بلکہ ایک سیاسی اسکرپٹ کا ہے جو دانستہ تاخیر، بدنیتی اور ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے تحریر کیا گیا. خوارج کے خلاف کارروائی کو جان بوجھ کر متنازع بنایا گیا اور عوام کی تکلیف کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہر پاکستانی کے ذہن میں وہ سوالات جنم لے رہے ہیں جن سے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت مسلسل بچتی رہی ہے. اگر تیرہ میں دہشت گردی کا خطرہ 8 ماہ قبل واضح ہو چکا تھا اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بار بار شہریوں کی محفوظ منتقلی کا مطالبہ کر رہے تھے تو پھر فیصلہ سردیوں تک کیوں روکا گیا؟ یہ تاخیر کسی سیکیورٹی مجبوری کا نتیجہ تھی یا کسی اور مفاد کا انتظار؟ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ نقل مکانی اس وقت تک مؤخر رکھی گئی جب تک منشیات کی فصل کی کاشت، کٹائی اور فروخت مکمل نہ ہو گئی؟ اگر حکومت واقعی شہریوں کے تحفظ میں سنجیدہ تھی تو منشیات کی معیشت کو اتنا وقت اور تحفظ کیوں دیا گیا؟ تیرہ کے مشران اور عمائدین نے تمام فریقین، سرکاری افسران اور ایف سی کی موجودگی میں واضح طور پر فیصلہ کیا تھا کہ علاقے کو ٹارگٹ آپریشنز کے ذریعے کلیئر کرنے کے لیے آبادی کی عارضی نقل مکانی ناگزیر ہے. مگر اس متفقہ فیصلے کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت نے دانستہ اور بدنیتی کے تحت عمل درآمد میں تاخیر کی. یہ معاملہ جان بوجھ کر سردیوں تک لٹکایا گیا تاکہ بعد میں مظلومیت کا بیانیہ تشکیل دیا جا سکے، جبکہ اسی دوران منشیات مافیا کو نہ صرف اپنی پیداوار فروخت کرنے بلکہ اگلی فصل کی تیاری کے لیے بھی مکمل وقت دیا گیا. بالآخر 31 دسمبر 2025 کو خیبر پختونخوا حکومت نے آبادی کی عارضی نقل مکانی کی منظوری دی اور اس مقصد کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے گئے. لوگوں کو 15 جنوری تک مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی نگرانی میں علاقہ چھوڑنا تھا، مگر اس کے باوجود انتظامیہ نے دانستہ طور پر تیرہ کے داخلی و خارجی راستوں پر رجسٹریشن کاؤنٹر اور عملے کی نہایت کم تعداد تعینات کی، جس کے باعث شدید بدنظمی، طویل قطاریں اور عوامی مشکلات پیدا ہوئیں. بعد ازاں انہی انتظامی رکاوٹوں کو انتشاری ٹولے نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، کربناک مناظر دکھائے گئے اور ایک سیاسی بیانیہ گھڑا گیا تاکہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کا مکمل انتظام صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھا. رجسٹریشن، خوراک، صحت، معاوضہ اور لاجسٹک فوج کے دائرہ اختیار میں شامل نہیں اور رجسٹریشن پوائنٹس پر فوج کا کوئی کردار نہیں تھا. اس کے باوجود صوبائی ناکامیوں کو فوج کی ناکامی بنا کر پیش کیا گیا. یہ تاخیر شہریوں کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مفادات، خصوصاً منشیات کی معیشت کے تحفظ کے لیے کی گئی. یہ تمام حقائق پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے انسانی ہمدردی کے دعووں کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں اور تاخیر کے پیچھے موجود معاشی مفادات کو ایکسپوز کرتے ہیں. اب وزیر اعلیٰ اس کی ٹیم مختص کیے گئے 4 ارب روپے سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور موجودہ افراتفری اسی کرپشن کا عملی مظہر ہے. آبادی کی عارضی منتقلی کا اصل مقصد کولیٹرل ڈیمیج کو کم سے کم کرنا اور انٹیلیجنس پر مبنی مؤثر آپریشنز کو ممکن بنانا تھا. اگر شہریوں کو منتقل نہ کیا جاتا تو یہی سیاسی عناصر فوج پر شہری جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات عائد کرتے، کیونکہ مقصد محض نقل مکانی نہیں بلکہ شہریوں کا تحفظ تھا. اب جبکہ پوست کی نئی فصل کاشت ہو چکی ہے، وہی عناصر واپسی کے مرحلے کو بھی سیاسی دباؤ، انتشار اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ پورا معاملہ کسی انسانی بحران کا نہیں بلکہ طرز حکمرانی کی ناکامی کا آئینہ ہے. انتظامی نااہلی کو جذباتی نعروں کے پردے میں چھپایا جا رہا ہے اور عوامی تکلیف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اصل سوال یہی ہے کہ تیرہ کے عوام کو کب تک سیاسی مفادات، منشیات کی معیشت اور کرپشن کی بھیٹ چڑھایا جاتا رہے گا؟ کیونکہ تیرہ کا مسئلہ سیکیورٹی کا نہیں، نیت کا ہے، اور جب نیت گندی ہو تو سب کچھ بحران بن جاتا ہے.